ہندوستان کے مسلمان جو دوسرے کلچر ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور اسلام میں آنے کے بعد بھی وہ چیزیں برقرار رہ گئیں۔ پرانے مسلمان ہو سکتا ہے جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ پرانے کلچر اپنے درمیان باقی رکھ لیے جو آج ہمارے لیے ایک فتنہ اور ایک بلا بن چکے ہیں۔ جیسے آج کے اس پرفتن ماحول میں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے لوگ کشمکش میں ہیں اور اسلام کے خلاف بحث بازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خصوصاً ان ایام میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام مخالف جتنے پروپیگنڈے ہیں وہ سب آج ٹوٹ پڑے ہیں جہیز کے متعلق۔ ایک خاتون نے اپنا ویڈیو بنا کر خودکشی کر لی ندی میں چھلانگ لگا کر، اور اس کا کارن اور اس کا سبب جہیز کو بتایا گیا، جس کی وجہ سے وہ موت کے ہتھ کنڈے پہ چلی گئی یا سوسائڈ کر لی۔ یہ الگ بات ہے کہ سوسائڈ اور آتم ہتیا خودکشی اس کا کیا حکم ہے، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن جو ایشو لے کر کے آج سب جگہ بحث بازیاں ہو رہی ہیں کہ جہیز کے نام پر عورت مر گئی، خودکشی کر لی، یہ جہیز کیا ہے؟ دو طریقے کے گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ جہیز تو سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تھا اپنی بیٹی کو، تو اس کو پوری طور پر ہم لعنت نہیں کہہ سکتے، جہیز خراب ہے اس طرح سے نہیں کہہ سکتے۔ ایک طبقہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، اور دوسرا ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بالکل یہ غلط رسومات میں سے ایک ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے، مطالبہ کرنا کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں مسلمان کے لیے۔ تو یہ ڈیبیٹ کے اندر لوگ ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ آیا جہیز کا کوئی شرعی حکم ہے یا نہیں؟ صاف میں آپ کو یہ بتا دوں، اسلام میں عورت کی جانب سے جہیز دینے کا کوئی اصول نہیں، کوئی اصول نہیں۔ یعنی کہیں پر بھی نہ نکاح کے یہ ارکان میں ہے، نہ نکاح کے لیے واجب ہے، نہ نکاح کے لیے شرط ہے، کہیں پر یہ تمام چیزیں نکاح کے درمیان رکن نہیں بنتی جہیز دینا۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی لڑکی کو جہیز نہیں دیا گیا تو وہ شادی نہیں ہو سکتی، اسلام میں ایسا کوئی نہیں۔ یہ بعد کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ملا دی گئیں۔ میں اس بات پر آتا ہوں جنہوں نے اس کو سنت مصطفیٰ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، کاش اسی سنت پر آج عمل کیا جاتا، اسی سنت پر عمل کیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اپنی بیٹی کو، وہ پہلے چیزیں محسوس کر لیں کیا دیا تھا۔ ایک چادر اور ایک پلنگ اور ایک مشک پانی بھرنے والا چمڑے کا، اور بعض روایات میں ایک چکی ہے اور 2 پتیلیاں ہیں، مٹی کی ہانڈیاں ہیں۔ یہ ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت انہیں دیا تھا۔ تو سنت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتا کر گاڑی گھوڑے مانگنے والے، کیا وہ اتنے جہیز پر قناعت کر لیں گے؟ اگر آج اپنی بیٹی کو کوئی ایک چادر، ایک تکیہ اور ایک بستر دے کر کے بھیج دے تو کیا تم قبول کر لو گے؟ سنت کو بہانہ بنا کر ماں باپ پر بلا بن کر کے اترنے والے وہ جوانوں کے لیے میں آج کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا تھا اس کا پس منظر کسی کو نہیں معلوم، اللہ ماشاء اللہ جانتے ہیں اہل علم، لیکن اکثر جو آج بحث کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سنت ہے، اس کو اس طرح سے خلاف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ارے تاریخ تو پڑھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا جب مسئلہ آیا، حضرت علی نے پیغام بھیجا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات کے نکاح کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا۔ کس کو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو۔ پوچھا تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کرو گے، تم مہر میں کیا دو گے؟ مہر یہ مرد کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے نہیں، عورت کو دینا نہیں ہے۔
اسلامی جو نکاح ہے اس کا اصول، اس کا کانسیپٹ قرآن پاک کی نظر میں مرد ہی عورت کو دے گا. یہ تو بدلا ہوا ہے. یہاں پر عورت پورے مرد کو پال رہی ہے. ہندوستان میں شادی کر کے آتی ہے، حتیٰ کہ وہ جوڑا بھی جو شادی میں پہنتا ہے وہ عورت کے پیسوں کا پہن کے آتا ہے. نہیں ایسا رواج ہے. اسلام نے جو فضیلت بیان کی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. اللہ فرماتا ہے مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر، وہ اس لیے کہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. مردوں کو فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ کہ وہ اپنا کمایا ہوا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے وہ حاکم ہے. اور اگر یہاں الٹا ہے، عورتیں اپنا مال اگر مردوں پر خرچ کر رہی ہیں تو یہ تو قانون الہی کو بدل رہا ہے. یہ رواج میرے عزیزو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا. حضرت علی سے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس مہر کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ ابھی مال نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا وہ تمہاری جو زرہ تھی، لوہے کا لباس جنگوں میں پہنا جاتا تھا، اسے زرہ کہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ کہا ہے میرے پاس. کہا اسے بیچو اور شادی کی رقم جمع کرو. یہ نہیں کہ میں بیٹی کا باپ ہوں اور میں سب دے دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ لوہے کی زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دی. بعض روایات یہ بتاتی ہیں 480 درہم کے قریب مال اس وقت حضرت علی کے ہاتھ لگا. ایک زرہ بیچی تو اتنا مال آیا، اور وہ پورا پیسہ لا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی پیسوں میں سے حضرت ابو بکر، حضرت بلال اور کچھ صحابہ کو کہا کہ جاؤ ایک چادر لاؤ، تکیہ لاؤ اور کچھ سامان لاؤ میری بیٹی اور داماد کے گھر بسانے کے لیے. انہی پیسوں میں سے وہ سامان خریدا گیا جس کو آج جہیز سنت مصطفیٰ بتا رہے ہیں. اگر اس سنت پر عمل کرنا ہے تو اے دامادو پہلے پیسے بھیج دو، اپنے سسر کے گھر پہلے پیسے بھیج دو تاکہ تمہارے پیسوں سے تمہاری دلہن پورا جہیز لے کر کے آئے گی، تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی نے اپنے پیسے پورے بھیج دیے. اس کو کہتے ہیں مہر معجل، یعنی پہلے سب سے جلدی میں ادا کیا جانے والا مہر. حضرت علی نے مہر کے طور پر پورے پیسے دیے. اسی میں سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز خریدا گیا، جس کو جہیز کہا جا رہا ہے. کس کے پیسوں سے آیا؟ شوہر کے پیسوں سے آیا، حضرت علی کے پیسوں سے آیا. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، حدیث کی کتابوں میں یہاں تک موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے خوشبو خریدی، وہ بھی حضرت علی کے پیسوں سے، شوہر کے پیسوں سے. خوشبو تک اس پیسوں سے منگوایا اور پھر اپنی بیٹی کو رخصت کیا. اچھا، ایک تاریخی بات یہ ہے جس کا پس منظر بتایا نہیں جاتا. صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا اور اس کو بنیاد بنا کر بعض لڑکے کے گھر والے اس کو سنت سمجھ کر زبردستی وصولنا چاہتے ہیں، انکم ٹیکس کی طرح. میرے عزیزوں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی تو بیٹیاں تھیں. حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت سیدہ رقیہ ہیں، ان کا جہیز کہاں ہے؟ ان کے متعلق کوئی روایت کیوں نہیں بیان کی جاتی کہ ان کی بھی تو شادیاں ہوئی؟ حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شادیاں حضرت عثمان غنی سے ہوئی. لیکن کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو رخصت کرنے کے وقت چادر، تکیہ اور پلنگ جیسے حضرت علی کے پیسوں سے دیا تھا ایسے ان کو دیا ہے. ایسا کہیں نہیں ملتا. وہ فطرتاً بات یہ تھی کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ان کو اپنے گھر میں پالا تھا. وہ اگرچہ ان کے چچا کے بیٹے تھے لیکن بچپن سے میرے آقا نے ان کو پالا تھا. ایک طرف اپنا پروردہ بھتیجا بھائی ہے اور دوسری طرف اپنی سگی بیٹی ہے، تو دونوں کے گھر بسانے کے لیے سرپرستی تو رسول پاک ہی فرمائیں گے. اتنا ہوا تھا. یہ ہے جہیز کے متعلق جو روایات میں لوگ کشمکش میں مبتلا ہیں.
میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب آتی ہے بات جو یہاں کے رسم و رواج کو میں کہتا ہوں یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ یہاں پر ہندوستان میں ہندوؤں کے اپنے اصول یہ تھے کہ جب بیٹی کی شادی کر دی جائے تو سارا مال اس کو دے کر رخصت کر دیں، اس لیے کہ بیٹیوں کا باپ کے حصے میں، باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ بیٹیاں پہلے یہاں پر باپ کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں پاتی تھیں، اور یہی کہا جاتا تھا کہ ہم نے شادی کر کے تجھے دے دیا، جو مال شادی میں خرچہ کیا وہی سمجھ لے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد جو بیٹے موجود ہیں صرف وہی وراثت لیتے تھے۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج، اسی کو ایڈاپٹ کیا، اسی کلچر کو بعض مسلمانوں نے اپنے معاشروں میں قبول کیا، اور آج تک بعض جاہل اسی پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سارے جاہل ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو اپنی بہنوں کو نکاح میں سب کچھ دے دیا تھا، اب ہمارے باپ کی جو وراثت ہے وہ صرف ہماری ہے۔ یاد رکھو، اگر ایک پائی بھی تم نے اپنے بہن کا ہڑپ لیا تو یہ قیامت کے دن آگ کا توق بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ آگ کا توق ہار بنا کر کے قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ بیٹیوں کا حق ہے ان کے ماں باپ کے مال میں، اگرچہ شادی کر کے گئی ہوں۔ یہی تو اسلام کا عدل و انصاف ہے کہ عورت کمزور مخلوق ہے، اسے اس کے شوہر کی طرف سے بھی اسلام دلاتا ہے اور اس کے باپ کی طرف سے بھی اسلام دلاتا ہے۔ دونوں جانب سے وہ عورت حصہ پائے گی، لیکن حصہ کمتر ہے۔ جیسے بعض مغرب زدہ لوگوں نے ہم سے سوال کیا تھا کہ اسلام میں بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ کہا قرآن پاک میں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو اگر ایک حصہ دیا جائے گا باپ کے مال میں سے تو عورت کو، بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا۔ یا یوں سمجھ لیں باپ نے 30,000 روپے چھوڑے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، کتنا دیا جائے گا؟ تو ہم نے کہا 20,000 لڑکے کو، 10,000 لڑکی کو دیا جائے گا، یعنی دگنا لڑکے کو ملے گا، ایک حصہ لڑکی کو ملے گا۔ تو جھٹ سے انہوں نے اعتراض کیا یہ تو اسلام کا ظلم ہے بیٹیوں کے اوپر، بیٹی کمزور ہے، بیٹی کماتی نہیں ہے، باوجود اس کے اسلام نے اس کو آدھا رکھا، بیٹے کو اتنا زیادہ دیا ہے، بیٹا تو کما سکتا ہے۔ تو ایک طرفہ یہ اعتراض ہے۔ میرے عزیزو، اسلام نے ایک رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں رکھا۔ یہاں اپنے باپ کے ذریعے سے وہ آدھا ضرور پا رہی ہے، لیکن جہاں وہ نکاح کر کے جاتی ہے اپنے شوہر سے بھی اپنا ترکہ ضرور پاتی ہے۔ تو دو جانب سے اسلام نے اس کو وراثت میں حصے دار بنایا ہے، وہ مرد کے برابر ہی مال پاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے جو قوانین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے ہیں اسی کو اپنا حرز جان سمجھو، وہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔ باقی دوسروں سے لیا ہوا کلچر تمہارے لیے زیب نہیں دیتا۔ اب رہی بات